ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ہمارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، ہر اشتہار، ہر ایپ، ہر سوشل میڈیا پوسٹ، ان سب کا مقصد ہمیں خوشی کا ایک چھوٹا سا لمحاتی جھٹکا دینا ہے، جس کے فوراً بعد ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے اور مزید کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر قابو کیسے پایا جائے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب ایک بہت بڑی پیچیدہ سی بھول بھلیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جسے بڑی بڑی کمپنیوں نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے تاکہ وہ ہماری خواہشات کو، ہمارے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس اپنی زندگی کا کوئی منصوبہ نہیں، اپنے اہداف نہیں، تو پھر کمپنیاں اپنے منصوبے ہم پر تھوپ دیتی ہیں۔ وہ ہماری فطری خواہشات کو استعمال کر کے ہمیں بالکل ایک کٹھ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے اپنی آزادی اور اپنی مرضی کو ان کے حوالے کر دینا۔ 1095 گھنٹے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ اوسط وقت ہے جو لوگ ہر سال اپنے اسمارٹ فونز پر گزارتے ہیں، یعنی دن میں تقریباً 3 گھنٹے۔ یہ سارا وقت ایک ایسی ڈیجیٹل بھول بھلیا میں کھو جاتا ہے جو ہمیں مصروف رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، خوش رکھنے کے لیے نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بھول بھلیا سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آج کل ایک لفظ بہت سننے میں آتا ہے، ڈوپامین فاسٹنگ۔ لیکن یہ جتنا مشہور ہے نا، اتنا ہی اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈوپامین کو سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر اسے خوشی کا کیمیکل کہا جاتا ہے، لیکن یہ دراصل چاہت کا کیمیکل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کچھ کرنے پر اکساتی ہے، خاص طور پر تب جب کسی نئے انعام کی امید ہو۔ یہ موٹیویشن کا فیول ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال آئس کریم ہے۔ پہلا چمچ، واہ، جنت جیسا لگتا ہے کیونکہ وہ نیا ہے، لیکن 10ویں چمچ تک آتے آتے وہ مزہ، وہ جوش کم ہو جاتا ہے۔ دماغ پہلے ہی اگلے نئے انعام کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز بالکل اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ وہ مسلسل نئے انعامات دے کر ہمیں جکڑے رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت عام غلط فہمی یہ ہے کہ ڈوپامین فاسٹنگ کا مقصد دماغ میں ڈوپامین کیمیکل کو کم کرنا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ڈوپامین ایک صحت مند انسان کے طور پر کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم میں کوئی تحریک، کوئی موٹیویشن ہی نہیں بچے گی۔ تو اگر ڈوپامین کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے، تو پھر اصل حل کیا ہے؟ جواب ہے ڈوپامین فاسٹنگ 2.0۔ یہ اس مشہور ٹرینڈ کا ایک بہتر، سائنسی اور ثبوت پر مبنی ورژن ہے جو ساری غلط فہمیوں کو دور کر کے ایک حقیقی حکمت عملی پیش کرتا ہے۔ یہ سارا تصور 2018 میں اچانک بہت مقبول ہوا تھا، لیکن 1 سال بعد ڈاکٹر کیمرن سپاہا نے ڈوپامین فاسٹنگ 2.0 گائیڈ شائع کی، جس نے اس پوری بحث کو ایک ٹھوس سائنسی بنیاد فراہم کی۔ آج یہ بے قابو خواہشات کو منظم کرنے کے لیے ایک مستند حکمت عملی مانی جاتی ہے۔ یہاں اصل فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ڈوپامین فاسٹنگ 2.0 کا مقصد ڈوپامین کو کم کرنا نہیں، بلکہ بے قابو رویوں کو قابو کرنا ہے۔ یہ تمام خوشیوں سے پرہیز کرنا نہیں، بلکہ ایک مخصوص ٹارگٹڈ حکمت عملی اپنانا ہے۔ اور یہ کوئی کیمیکل ریسیٹ نہیں، بلکہ اس کی بنیاد کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT پر رکھی گئی ہے، جو سوچ اور رویے کو بدلنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے۔ چلیں اب ذرا اس کنٹرول کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ڈوپامین فاسٹنگ 2.0 کی جڑیں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں ہیں، جو رویے کو تبدیل کرنے کے لیے دنیا بھر میں استعمال ہونے والی ایک آزمودہ اور کامیاب تکنیک ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا، سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے یا یہ بس ایک اور نیا ٹرینڈ ہے جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل کام کرتا ہے۔ 106 مطالعات کے تجزیے سے یہ نتیجہ نکلا کہ رویے کو تبدیل کرنے کے لیے CBT کی بنیاد انتہائی مضبوط ہے، اور چونکہ ڈوپامین فاسٹنگ 2.0 انہی اصولوں پر قائم ہے، اس لیے اس کی افادیت بھی سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے۔ اس کی پہلی تکنیک ہے اسٹیمیولس کنٹرول۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے ماحول پر قابو پانا، یعنی اگر کسی عادت سے بچنا ہے تو اس چیز کو ہی اپنی نظروں سے، اپنی پہنچ سے دور کر دیں جو اس عادت کو اکساتی ہے۔ مثال کے طور پر
अगर बार बार फ़ोन पर मैसेज चेक करने की आदत से छुटकारा पाना है तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जब ट्रिगर ही सामने नहीं होगा तो रवैया खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही सादा मगर इंतहाई मौसर तरीका है। दूसरी टेक्निक थोड़ी एडवांस्ड है। इसे कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये बिल्कुल एक ज़हनी वर्जिश की तरह है। इसमें जानबूझकर उस चीज़ का सामना किया जाता है जो ललचाती है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। इस तरह वक्त के साथ साथ अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत बनाया जाता है। उसके लिए अर्ज सर्फिंग नामी एक बेहतरीन टेक्निक है। जब भी कोई शदीद ख्वाहिश उठे तो उस पर फ़ौरन अमल करने के बजाय चंद मिनटों के लिए खामोशी से बैठें और अपने जिस्म में होने वाली हिस्सों का मुशाहिदा करें। आप देखेंगे कि ये ख्वाहिश एक लहर की तरह आती है और फिर खुद ही कमज़ोर पड़ जाती है। तो अब जब हमने इसके पीछे की साइंस को समझ लिया है, आइए एक अमली कदम ब कदम गाइड की तरफ बढ़ते हैं ताकि इसे अपनी ज़िंदगी में आसानी से नाफिज किया जा सके। डॉक्टर सिपाहा के मुताबिक सरकारी तौर पर 2 अहम इक़दामात हैं। पहला, उन रवैयों की निशानदही करें जो परेशानी, काम में रुकावट या लत का बायस बन रहे हैं। दूसरा, एक फास्टिंग का शेड्यूल बनाएं, जैसे कि रोज़ाना 1 से 4 घंटे या फिर हफ्ते में पूरा 1 दिन इन रवैयों से मुकम्मल परहेज़ करना। ये 2 कदम तो एक बेहतरीन शुरुआत हैं, लेकिन अगर गहरी तब्दीली लानी है तो उसके लिए हम एक 4 कदमी फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी आदत की जड़ तक पहुंचने में मदद देता है। आइए इसे रोज़ाना कोक पीने की आदत की मिसाल से समझते हैं। इस फ्रेमवर्क में 4 मराहिल हैं। पहला, अपनी आदत के पूरे अमल को समझें कि वो कैसे काम करती है। दूसरा, तजुर्बा करके ये जानें कि इस आदत से असल में कौन सा इनाम हासिल होता है। तीसरा, उस असल वजह यानी ट्रिगर को पहचानें जो इस आदत को शुरू करता है। और आखिर में चौथा, एक बेहतर मुतबादिल मंसूबा बनाएं। ट्रिगर को पहचानना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर ट्रिगर्स इन 5 अक़साम में से ही कोई एक होते हैं। कोई ख़ास जगह, दिन का कोई ख़ास वक्त, कोई जज्बाती कैफियत, दूसरे लोग या किसी काम से फ़ौरन पहले का अमल। तो जब रूटीन, इनाम और ट्रिगर यानी आदत के ये तीनों हिस्से पहचान लिए जाएं, तो इस आदत को बदलने की ताकत हमारे हाथ में आ जाती है। फिर एक नया सेहतमंद मंसूबा शऊरी तौर पर मुंतखब किया जा सकता है जो असल ख्वाहिश को पूरा करे। जैसे अगर 3 बजे चीनी की तलब होती है तो कोक के बजाय कोई फल खाने का मंसूबा बनाया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई शदीद ख्वाहिश उभरे तो ये सवाल खुद से पूछने के काबिल है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। क्या ये कोई बैरूनी कंपनी है, कोई पुरानी आदत है, या फिर ये कंट्रोल खुद हमारे अपने हाथ में है।